السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ابن خلدون کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم امام غزالی کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم ابن خلدون کا تعارف، ان کے تعلیمی تصورات، مقاصد تعلیم ڈسکس کریں گے۔ ابن خلدون کے بارے میں سب سے پہلے ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کا زمانہ 1332 عیسوی سے 1404 عیسوی تک ہے۔ آپ کا جو اصل نام ہے وہ ولی الدین عبد الرحمن ہے۔ آپ نے تعلیم کا آغاز قرآن پاک حفظ کرنے سے کیا اور آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب سے حاصل کی۔ جب آپ نے والد صاحب سے تعلیم مکمل کی تو آپ نے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیونس کے علماء سے استفادہ کیا اور علم و ادب میں اپنا ایک خاص مقام بنا لیا۔ وہ مضامین جس میں آپ خصوصی دلچسپی رکھتے تھے ان میں لغت، شعر و شاعری، فقہ اور حدیث شامل ہیں۔ جب آپ نے تعلیم مکمل کر لی اور آپ کو روزگار کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ نے تیونس کے امیر کے دربار میں کاتب کی حیثیت سے کام شروع کیا۔ کاتب سے مراد لکھنے والا، کہ خط و کتابت کرنے والا۔ اس زمانے میں وہ شخص جو کہ بادشاہ کے خطوط تحریر کرتا تھا، بادشاہ کے مراسلے یا پیغامات دوسرے بادشاہوں تک پہنچاتا تھا، دوسرے امیران شہر تک پہنچاتا تھا، دوسرے وزراء تک پہنچاتا تھا، اس کو کاتب کی حیثیت حاصل ہوتی تھی۔ تو آپ نے تیونس کے امیر کے دربار میں کاتب کی حیثیت سے کام شروع کیا۔ مختلف اوقات میں آپ وزیر بھی رہے، وزارت کے عہدے پر فائز بھی رہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات کہ آپ جامعہ ازہر بہت ہی قدیم یونیورسٹی ہے اور یہ قاہرہ میں ہے، اور یہ یونیورسٹی جو ہے بین الاقوامی اہمیت رکھتی ہے۔ اس یونیورسٹی میں بہت دور دراز سے لوگ تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ اس زمانے میں یہ بین الاقوامی یونیورسٹی کا درجہ رکھتی تھی۔ تو آپ جامعہ ازہر قاہرہ میں فقہ بھی پڑھاتے رہے۔ مختلف اوقات میں آپ قاضی القضاء بھی رہے۔ قاضی القضاء سے مراد جو بہت بڑا قاضی ہوتا ہے، جیسا کہ آج کل کے دور میں ہم دیکھ لیں چیف جسٹس جس کو ہم کہتے ہیں، جو کہ مختلف مقدمات کے فیصلے کرتا ہے۔ تو آپ قاضی القضاء بھی رہے، لیکن جس وجہ سے آپ زیادہ مشہور ہوئے، ان کی جو وجہ شہرت ہے، ان کی کتاب مقدمہ ابن خلدون ہے، اس وجہ سے آپ کو بہت زیادہ شہرت ملی ہے۔ مزید ہم ان کے تعلیمی تصورات کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ ابن خلدون کی کتاب اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ نے اس کتاب میں جن موضوعات پر بحث کی ہے، جن موضوعات پر آپ نے لکھا ہے، ان میں تاریخ، فلسفہ، سیاسیات، معاشیات، عمرانیات اور عربی علم و تہذیب شامل ہیں۔ عمرانیات، لفظ عمرانیات عمران سے نکلا ہے اور عمران معاشرہ کو کہتے ہیں، مطلب معاشرے کے بارے میں بھی آپ نے اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے۔ المقدمہ جو آپ کی کتاب کے ساتھ مقدمے کے طور پر شامل تھا، لیکن اب اس کو ایک مکمل تصنیف کی حیثیت حاصل ہے، مکمل کتاب کی حیثیت حاصل ہے۔ اس مقدمے میں یا اس کتاب میں آپ نے تعلیم و تعلم کی تعلیم کے بارے میں بھی اور سیکھنے کے بارے میں بھی، مطلب پڑھنے اور پڑھانے، علم حاصل کرنے، علم پھیلانے کے بارے میں اس پر بحث شامل ہے۔ آپ نے اس کتاب میں مختلف مقامات پر ماہرانہ انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرمایا ہے، اور ان میں سے جو سب سے اہم بات اگر ہم اخذ کریں تو آپ کا تعلیمی تصور ہے کہ آپ نے تعلیم کے حوالے سے اپنے نظریات کے بارے میں جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسانی فطرت کا سیکھنے کا تقاضا ہے۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ انسان سیکھنے پر مجبور ہے، کہ انسان کو سیکھنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ یہ بات انسان کی فطرت میں شامل ہے، انسان کی جبلت میں شامل ہے کہ وہ سیکھنے پر مجبور ہے۔ اس سے پہلے کسی بھی ماہر تعلیم نے انسانی فطرت کے بارے میں یہ بات نہیں کی۔ ابن خلدون کا خیال ہے کہ جس طرح خوراک، لباس اور رہائش انسان کی بنیادی ضرورت ہے، انسان کا بنیادی تقاضا ہے کہ اس کو پورا کیے بغیر انسان جو ہے وہ زندگی نہیں گزار سکتا، کیونکہ جو انسان ہے وہ جسم اور روح کا مرکب ہے، کہ جسم کی پرورش کے لیے انسان کو حفاظت نفس، خوراک، لباس اور
رہائش کی ضرورت ہے، جبکہ روح کی تربیت اور روح کی تعلیم کے لیے انسان کو تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، انسان کو روحانی عبادات کی ضرورت ہے۔ تو ابن خلدون کہتے ہیں کہ جو سیکھنا ہے وہ انسان کا جبلی اور فطری تقاضا ہے، جیسا کہ خوراک، لباس، حفاظت نفس اور رہائش انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، اسی طرح سیکھنا بھی انسان کی بنیادی ضروریات میں شامل ہے۔ گویا وہ کہہ رہی ہیں کہ سیکھنا انسان کی سرشت میں شامل ہے، انسان کی فطرت میں شامل ہے، اس کی جبلت میں شامل ہے، اور انسان کو اپنی سرشت سے، اس کی فطرت سے، اس کی جبلت سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ مزید ہم ان کے مقاصد تعلیم دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے تعلیم کے مقاصد کیا بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے وہ کہہ رہی ہیں کہ تعلیم انسان کی طبعی ضرورت ہے، کہ جیسے کہ حفاظت نفس ہے، خوراک ہے، لباس ہے، اسی طرح تعلیم بھی، کہ تعلیم حاصل کرنا انسان کا بنیادی ضرورت ہے، بنیادی تقاضا ہے، اور اس کو حاصل کرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ تعلیم حاصل کرنا انسان کا بنیادی تقاضا ہے، بنیادی ضرورت ہے، اور اس بنیادی تقاضے سے اور بنیادی ضرورت سے انسان کو کسی صورت میں جدا نہیں کیا جا سکتا، کہ سیکھنا انسان کی فطرت میں شامل ہے، انسان کی جبلت میں شامل ہے۔ اگلا تعلیم کے مقاصد وہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حصول۔ امام ابن غزالی کے طرح ابن خلدون بھی تعلیم کی مقاصد میں سے یہ بات ضرور شامل کرتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کا جو مقصد ہے وہ معرفت الہی یا حقیقت کا علم حاصل کرنا ہے۔ یہاں حقیقت سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال کے بارے میں بنیادی علم ہونا چاہیے۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال کے بارے میں بنیادی علم حاصل ہو جائے تو پھر اس پر ایمان لانا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ تعلیم کے ذریعے سے ہی انسان کے اندر آتا ہے۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ حواس خمسہ کی حقیقت بھی اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن حواس کے ذریعے سے ہم صرف دنیاوی علوم حاصل کر سکتے ہیں، صرف سطحی علم حاصل کر سکتے ہیں۔ معرفت کا علم حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں ناکافی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کا بنیادی فرض یہ ہے کہ وہ طالب علموں کو، وہ بچوں کو اسلامی عقائد سے روشناس کرائے، اسلامی عقائد کے بارے میں بتائے، نہ صرف اسلامی عقائد کے بارے میں بتائے بلکہ ان کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا کرے کہ وہ ان اسلامی عقائد پر عمل کریں، ان اسلامی عقائد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے انسان کے اندر ایمان اور عقیدے کی پختگی جو ہے وہ لازمی شرط ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک حس کی ضرورت ہے، اور یہ حس اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نہیں دی، صرف چند لوگ ہی اس حس سے فیض یاب ہوتے ہیں جنہیں پیغمبر کہتا ہے۔ اب ہر انسان کا یہ بنیادی فریضہ ہے کہ وہ پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کرے، پیغمبروں کی تعلیمات پر پہلے تو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد پھر اس پر عمل بھی کریں۔ وہ احکامات جو پیغمبروں نے ہم تک پہنچائے ہیں وہ سچے ہیں، وہی احکامات ایمان لانے کے بعد معرفت کی پہلی سیڑھی ہیں۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ تعلیم کا جو بڑا مقصد ہے وہ معرفت الہی کا حصول ہے، اور معرفت الہی کے لیے ایمان کی اور عقیدے کی پختگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ایمان لائیں گے اور ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا، ہمارا عقیدہ پختہ نہیں ہوگا، کہتے ہیں نا کہ ہم صرف زبان سے اس کو اقرار نہ کریں بلکہ دل سے اس کی تصدیق بھی کریں، کہ اصل ایمان ہی یہی ہے کہ ہم زبان سے بھی اقرار کریں اور دل سے بھی اس کی تصدیق کریں، اور یہ ایمان کی اصل پختگی ہے۔ اور معرفت الہی کی بنیادی شرط بھی ہے کہ ایمان اور عقیدے کی پختگی اگر ہمیں ہو جائے تو پھر ہم معرفت الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ گویا وہ کہہ رہی ہیں کہ تعلیم کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید وہ کہہ رہی ہیں کہ تخلیق و اجتہاد کی صلاحیتوں کی نشوونما۔ تخلیق و اجتہاد، تخلیق سے مراد کہ نئی چیز بنانا، نئی نظریہ شامل جو ہے وہ اس کی پہچان کروانا۔ اجتہاد کہ اجتہاد کی بنیاد پر، کہ انسان کی عقل اور انسان کی کوشش کی بنیاد پر نئے
علوم جو ہے وہ منظر عام پر لے آنا، لیکن اس کو بھی قرآن و حدیث کے سامنے ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ تخلیق و اجتہاد کی صلاحیتوں کی نشو و نما، وہ کہتے ہیں کہ طلبہ کی تخلیقی اور اجتہادی صلاحیتوں کی نشو و نما کی جائے تاکہ وہ نئے نئے علوم جو ہے وہ سیکھ سکیں، نئے نئے نظریات ان کے ذہنوں میں آ سکیں، نئی چیزوں کے بارے میں وہ دریافت کر سکیں، وہ غور و فکر کر سکیں، وہ سوجھ بوجھ کر سکیں، وہ کائنات کے بارے میں جانیں، سمجھیں، بوجھیں، اور جب وہ جان لیں تو پھر اس کائنات کی چیزوں کو اپنے تصرف میں لے آئیں، اپنے استعمال میں لے آئیں۔ گویا تخلیق و اجتہاد کی صلاحیتوں کی نشو و نما سے مراد ان کی یہ ہے کہ طلبہ میں تخلیق کا جذبہ پیدا کیا جائے، طلبہ میں غور و فکر کی صلاحیت پیدا کی جائے، طلبہ میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جائے، ان کو نئے نئے نظریات سے روشناس کرایا جائے، کیونکہ ان کے زمانے میں علوم رٹوائے جاتے تھے اور اسی کو ہی علمی کمال سمجھا جاتا تھا، جبکہ ابن خلدون اس بات کے نہایت خلاف تھے۔ وہ کہتے تھے کہ طلبہ میں غور و فکر کی صلاحیتوں کی نشو و نما کی جائے۔ اس سلسلے میں آپ کہتے تھے کہ معلم جب بھی بچوں کو پڑھائے وہ ان کے درمیان بحث و مباحثہ کروائے، وہ ان کے درمیان بحث و مناظرہ کروائے، کیونکہ اس کے ذریعے سے طلبہ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، ان پر سوچ کی نئی نئی راہیں کھلتی ہیں، طلبہ جو ہیں وہ تقلید کا شکار نہیں ہوتے، وہ کسی کی نقل نہیں کرتے، وہ جمود کا شکار نہیں ہوتے کہ ان کے ذہن میں تخلیقی اور اجتہادی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ طلبہ کی تخلیقی اور اجتہادی صلاحیتوں کو نشو و نما کیا جائے، اس کو پروان چڑھایا جائے، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ طلبہ کے درمیان کہ طلبہ کا آپس میں بحث و مباحثہ، بحث و مناظرہ کروایا جائے، ان سے سوالات کروائے جائیں، ان کو نئی نئی راہیں سکھائی جائیں، نئے نئے علوم سے روشناس کروائے جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ معلم کا اور طلبہ کا بھی آپس میں بحث و مباحثہ اور بحث و مناظرہ کروایا جائے۔ مزید وہ کہتے ہیں اعلیٰ انسانی اقدار کی نشو و نما۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بہت معزز ہے، اس کو بہت بلند درجہ حاصل ہے، وہ اشرف المخلوقات ہے، کوئی ایسی بات انسان کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے جو کہ اس کے عزت نفس کے منافی ہو، کیونکہ اس سے وہ شرف انسانی سے گر جاتا ہے، وہ اپنے رتبے سے نیچے آ جاتا ہے، اس میں اخلاق رذیلہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ اخلاق، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ انسان معتبر وہی ہے جو کہ اخلاق حسنہ کا مالک ہو، اس لیے وہ سزا کے خلاف ہیں، کیونکہ بچے سزا کے خوف سے بچنے کے لیے بہانے بناتے ہیں، حیلہ سازی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کے ذریعے سے انسانوں میں خود اعتمادی، غیرت، حمیت، شجاعت جیسی اعلیٰ اقدار کی نشو و نما کی جائے، کیونکہ انہی اعلیٰ اقدار کی نشو و نما سے ہی معاشرے میں اخوت، یگانگت، ایثار و محبت اور قربانی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، معاشرہ جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق کی مثال بنتا ہے، معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت پیدا ہوتی ہے، اور معاشرہ جو ہے وہ ایک کامیاب معاشرہ کہلاتا ہے۔ غور و فکر کی صلاحیت کی نشو و نما۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ غور و فکر کی صلاحیت کی نشو و نما جو طلبہ کے لیے بہت ضروری ہے، علم کی نشو و نما کی صلاحیت اسی وجہ سے ممکن ہے کہ انسان غور و فکر کرے، وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں دیکھے، کون کون سے مسائل درپیش ہیں، کون کون سے وسائل ہمارے پاس موجود ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ نئے نئے طریقے سوچے، اپنے علم جو اس نے سیکھا ہے اس کو کام میں لائے، اپنی قوت فکر کو کام میں لائے، یہی قوت فکر ہے جو انسان کو حیوانوں سے بلند کرتی ہے، اسی قوت فکر کی بدولت انسانی معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ کہ اگر آج کے معاشرے کو ہم دیکھیں، انسان نے ترقی کے جو منازل طے کیے ہیں وہ اسی قوت فکر کو کام میں لا کر کیے ہیں کہ انسان نے اپنے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں جانا، اس کے بارے میں سوچا، اس کے بارے میں سمجھا، اور پھر اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال میں لایا، اس کو اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے اس نے کام میں لایا۔ یہی قوت فکر ہے جس کی وجہ سے آج ہم اس ترقی یافتہ دور میں زندگی گزار رہے ہیں، کہ ایک دور وہ تھا کہ جب انسان پتھروں کے زمانے میں رہ رہا تھا، تو گویا انسان نے غور و فکر کر کے، انسان نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو استعمال میں لا کر اپنی زندگی کو مزید بہتر سے بہتر بنایا۔
مزید جو تعلیم کے مقاصد ابن خلدون کے نزدیک ہو سکتے ہیں وہ یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علمی ملکہ پیدا کرنا، کہ طلبہ کے اندر جو علم وہ حاصل کر رہے ہیں اس کے اوپر وہ عبور حاصل کر لیں، اس فنون میں وہ کامل ہو جائیں، کاملیت پسند ہو جائیں، کہ جو علم وہ سیکھ رہے ہیں، جو فن وہ سیکھ رہے ہیں، جو کتاب وہ پڑھ رہی ہیں، اس پر ان کا مکمل عبور ہونا چاہیے، اس کی تشریحات، اس کی توضیحات، اس کی جزیات، اس کی کلیات پر ایک طالب علم کو مکمل عبور ہونا چاہیے۔ اگر مکمل عبور ہوگا تو ہی طالب علم جو ہے وہ صحیح طور پر اپنی تعلیم حاصل کرنے کا مقصد پورا کر سکے گا۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لائق بنانا ابن خلدون کا جو مطمع نظر ہے، ان کی جو تعلیم کا مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ فرد یا طالب علم صرف اس دنیا میں کامیاب نہ ہو سکے بلکہ وہ اگلی دنیا میں بھی کامیاب ہو سکے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پر یقین ہے، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنی ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ زندگی ہماری فانی ہے، اس دنیا نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا آنی ہے جس کو ہمیشہ کے لیے دوام حاصل ہے، جو کہ ہمیشہ رہے گی۔ اس دنیا کے میں رہتے ہوئے اپنی دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ دینی باتوں پر بھی عمل کرنا، ایمان اور عقیدے کی پختگی کو وہ لازم قرار دے۔ گویا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری تعلیم کا مقصد صرف یہ نہ ہو کہ طالب علم دنیا میں کامیاب ہوں، بلکہ ہماری تعلیم کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دینی اور دنیاوی اور اخروی دونوں زندگی ہمارے سامنے ہوں، کہ ہم نے نہ صرف دنیا میں کامیاب ہونا ہے بلکہ ہم نے آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے۔ ہم نے دینی اور دنیاوی زندگی دونوں میں کامیابی کے لائق بنانا ہے۔ عمرانی زندگی کے تقاضوں کا اہل بنانا۔ عمرانی زندگی یعنی کہ ہماری معاشرتی زندگی۔ عمرانی لفظ نکلا ہے عمران سے، اور عمران کہتے ہیں معاشرے کو، کہ عمرانی زندگی کے تقاضوں کا اہل بنانا، کہ ہم فرد کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ اس قابل بھی بنائیں کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کے قابل ہو سکے، وہ اپنی معاشی کفالت حاصل کرنے کے قابل ہو سکے، وہ زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی پیشہ اپنا سکے، کوئی نہ کوئی ہنر اس کو سکھایا جائے، کوئی نہ کوئی پیشہ اس کو سکھایا جائے، کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ پیشہ اپنا کر اپنی روزی روٹی کا بندوبست کر سکے۔ وہ نہ صرف اس زندگی میں کامیاب ہو سکے بلکہ وہ اگلی زندگی میں بھی کامیاب ہو سکے، وہ معاشرتی ضروریات بھی اپنی پوری کر سکے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تعلیم میں ایسے فنون، ایسے علوم، ایسے پیشے شامل کیے جائیں کہ جس کو سیکھنے کے بعد طالب علم جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کر سکے، کسی نہ کسی شعبے میں جا سکے، تاکہ وہ کامیاب زندگی گزار سکے، معاشی طور پر کسی دوسرے پر بوجھ نہ ہو۔